ایک ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر جے شنکر اور سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو کے بیچ، اور اس میں دہلی میں ہونے والا جو دھماکہ ہے اس کے اوپر بات ہوتی ہے، اور اس کے اوپر سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو یہ بولتے ہیں کہ انڈیا کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انڈیا انویسٹیگیشن میں بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت کمپیٹنٹ ہے انویسٹیگیشن کرنے میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت ہی وہ زبردست انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایکسپرٹیز موجود ہے. لیکن پھر بھی ہم اپنی آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے اس کی انویسٹیگیشن میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ کلیئرلی ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا، اور اس میں جو ہے ایک گاڑی کو استعمال کیا گیا جس میں اتنا بھاری مقدار میں وہ اسلحہ جو ہے یا بارودی مواد اس کو یوز کیا گیا اور اس کو پھاڑا گیا وہاں پر. یہ سب باتیں انہوں نے کی. تو کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اینگل سے یہ دیکھا جا رہا ہے. دیکھیں نا، ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے جیسے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ جی جو امریکہ کے ریلیشنز ہیں پاکستان کے ساتھ، وہ امریکہ کے ریلیشن انڈیا سے جو ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھے ہیں، یعنی پاکستان زیادہ قریب ہے امریکہ کے. تو پھر یہ لوگ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ لوگ ہی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا. یہ تو انہوں نے صاف صاف جو ہے ایک طریقے سے بھارت کی حمایت کر دی، انڈیا کو سپورٹ کر دیا کہ جی یہ جو ہے یہ دہشت گردی کا حملہ ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو ہم تیار ہیں. تو مطلب آپ کا کیا مطلب تھا کہ وہ یہ کہتے کہ نہیں کیونکہ اب پاکستان ہم سے زیادہ قریب ہے تو ہم آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے مدد بھی آفر نہیں کر سکتے، اور ہم جو ہیں یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ دہشت گردی کا حملہ ہے. مطلب یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کسی کنٹری کے اگر کسی کنٹری کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ باقی سب کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشنز خراب کر لے گا یا ختم کر لے گا کہ نہیں بھائی ہمارے تو امریکہ کے ریلیشنز اب پاکستان کے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں تو جتنے اور کنٹریز ہیں یا جو پاکستان جس کو دشمن ملک کہتا اپنا بھارت، اس سے ہم ریلیشن ختم کر لیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو کہیں نہیں ہوتا. ہاں صرف آپ کے کنٹری میں تو بالکل ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں کیونکہ دشمن ملک ہے تو تجارت ہی نہیں کرنی، ٹریڈ ہی نہیں کرنی، کر لو جو کرنا ہے. باقی اور کہیں نہیں ہوتا بھائی صاحب یہ. اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، اور بلکہ میں آپ کو جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں ان کی وہ سنوائی دیتی ہوں، انہوں نے کیا کہا ہے تاکہ آپ خود اپنے گنہگار کانوں سے سن لیں. It clearly was a terrorist attack, and it was a car loaded with highly explosive materials that detonated. I think they're doing a very good job of carrying out an investigation, and I think when they have facts, they'll release those facts. تو انہوں نے ایک تو یہ بات کی، دو باتیں اس کے اندر اہم ہے نا اگر آپ دیکھیں اس کے جو بھی ہم جن پوائنٹس پر اس وقت بات کریں اس میں ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کلیئرلی ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا، کہ انہوں نے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا حملہ تھا جو کہ انڈیا میں ہوا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کیا کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کس طرف سے ہوئی ہے. تو ایک تو یہ بات کہ پاکستان کا جو لائے ہے امریکہ اس کی طرف سے یہ بات جو ہے کہی جا رہی ہے اور ایکسیپٹ کی جا رہی ہے کہ انڈیا میں جو یہ حملہ ہوا یہ دہشت گردی کا حملہ. دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو انڈیا کی تعریف بھی کر دیے کہ جی بڑے اچھے ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، لیکن ہم آفر کرتے ہیں اگر یہ چاہیں گے تو مدد کے لیے تیار ہیں. اب یہ ہے کہ اب یہ کیا ایکسپرٹیز یہ جو مدد کرنے کی ہیں یہ کہیں وہاں تک پہنچیں گی جس میں جس طریقے سے انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو جنگ ہوئی تو اس کے بعد امریکہ جو ہے اس میں آیا اور امریکہ نے کہا کہ جی بتائیں ہم یہ جنگ روکیں، ہم آپ کو جو ہے وہ ثالثی کرواتے ہیں، اور پھر یہ وہ والی وار رکی. تو اسی طرح کا بیچ میں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہی ہو کہ جی دونوں کنٹریز کے بیچ جو ہے معاملات رفع دفع کروانے کی یا ریلیشنز بہتر بنانے کے لیے کوئی جو ہیلپ کی جائے یا ہیلپ آفر کی جائے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے یہ آگے چل کر. ابھی تک جو انہوں نے بات کی ہے وہ 110% بھارت کے حق میں ہے، ان کی سپورٹ میں انہوں نے بات کی ہے. اور ساتھ ہی جو ہے یہ بات کی جا رہی کہ جی دیکھیے ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ کیسے جو ہیں شیر و شکر ہو رہی ہے، یعنی بڑے اچھے طریقے سے جو ملے ہیں. تو دس از انبلیویبل. یعنی یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ G7 کے اجلاس میں جو ہے وہ برے طریقے سے ملیں گے یا وہاں پر لیڈرز جو ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کریں گے؟ میں نے جیسے پہلے کہا اس طرح کی حرکتیں اور باتیں آپ کی طرف ہوا کرتی ہیں، باقی کنٹریز میں ایسا نہیں ہوا کرتا. تو جلنے بھننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا بڑے اچھے سے لیڈرز ملتے ہیں دنیا کے، وہ اسی طرح مل رہے ہیں. اچھا جی اب ہم جو ہے جب آگے بڑھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے 3 منتھس کے لیے پاکستان سے اپنی جو ٹریڈ ہے اس کو بین کر دیا ہے، امپورٹ خاص طور پر امپورٹ
फार्मा इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, जो मेडिसिन और जितनी भी इस तरह की अद्वियात की होती थी इंपोर्ट, वो उन्होंने अपने ट्रेडर्स को कहा है अफगान तालिबान ने कि वो पाकिस्तान पर रिलाई ना करें इस इंपोर्ट के लिए, बल्कि इसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढें। ये हर जगह पर खबर चल रही है। पहले मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया कि क्या ये खबर सही है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले ये भी आई थी कि पाकिस्तान ने भी जो इंपोर्ट है वो बैन कर दी है। वैसे तो देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है वो होती है, कोई एक कंट्री नहीं करता, चमन बॉर्डर इस तरीके से। वैसे ज़्यादा तो हमें यही पता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ज़्यादा होती है और अफगानिस्तान को ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसमें लेकिन जो लॉस है वो पाकिस्तान को होगा। जब इंपोर्ट वो बंद करेंगे पाकिस्तान से लेना, तो अफगानिस्तान की तरफ से कुछ करोड़ डॉलर, हमने ये भी बताया था कितना होता है, वो लॉस होगा पाकिस्तान को, ऑब्वियसली करोड़ों डॉलर का लॉस होगा। लेकिन अब उसमें उन्होंने क्या कहा है मैं आपको सामने रखती हूँ कि उनकी तरफ से जो है इसके ऊपर, जैसा कि मैं देख रही थी कि जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है उसमें अफगानिस्तान बैन्स फार्मा इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान, तालिबान रिजीम आस्क traders to find alternative routes for medicines supply। इसके अंदर ये है कि स्पीकिंग एट ए मीटिंग विद ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन काबुल, मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, द regime's deputy prime minister for economic affairs, directed the finance ministry to ensure that no individual or company is allowed to import medicines from Pakistan after the deadline। Biradar criticized the quality of Pakistani medicines, calling them one of the main problems in Afghanistan's health sector। भाई सुभान अल्लाह, क्या बात है। मतलब पहले बड़े आराम से साल से डेकेड से आप जो फार्मा है और जो मेडिसिन है वो पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि रिलेशंस ऐसे हो गए हैं और आप नहीं लेना चाहते, तो वो कह रहे हैं वो तो ठीक है, ये तो हम कहते हैं ओके, इस बात को सेकंड करते हैं कि हर कंट्री का आ गया, आप नहीं करना चाहते इंपोर्ट तो ना करें। लेकिन ये कैसे हो गया कि अचानक से ही आप ये कह रहे हैं कि ये मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों की हेल्थ क्राइसिस में, कि जो मेडिसिन हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है पाकिस्तान से जो अफगानिस्तान जाती हैं, इसलिए इसको रोक दो और बैन कर दो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। दिल्ली ब्लास्ट पर अब इंटरनेशनल रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं और अमेरिका ने इसे साफ तौर पर एक टेरर अटैक बताया है। अब सवाल ये है कि क्या भारत पर बाहरी दबाव बढ़ेगा, क्या पाकिस्तान पर एक्शन होगा। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम दिल्ली में हुए आतंकी हमलों की निंदा करते हैं और भारत सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि अमेरिका किसी घटना को टेरर अटैक तभी बोलता है जब उसके पास या उसके सहयोगियों के पास इसके सबूत मौजूद होते हैं, और इससे इंटरनेशनल लेवल पर भारत की पोजीशन और स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में आरडीएक्स की भारी मात्रा की बात सामने आई थी और जैसे ही अमेरिका ने ये बोला उसके बाद पाकिस्तान थर-थर कांपने लग गया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब अमेरिका ने भी मान लिया है तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी साहब रात के 2 बजे 3 बजे बोल दे जाओ पाकिस्तान को पेल के आओ। और अमेरिका खुद कह रहा भाई अगर तुमको कुछ सहायता चाहिए तो आप हमें बताइए, लेकिन अमेरिका से फिलहाल सहायता लेने से भारत ने मना कर दिया है, क्योंकि भारत खुद में सक्षम है, भारत को खुद में चीज़ें संभालनी आती है, तो फिर अमेरिका की क्या ही ज़रूरत है। और हाँ, पाकिस्तान को पेलने की तैयारी ज़रूर होगी और ये आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।